بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مسئلہ کشمیر ان دنوں اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ 1 کروڑ سے بھی کم آبادی والے خطے نے 150 کروڑ انسانوں کی امن و سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مسئلہ کشمیر کی گھمبیر تانیں 1.5 ارب انسانوں کو اپنا یرغمالی بنا چکی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا جیسے دونوں ایٹمی ممالک جہاں اس ایشو کے اسیر بنے ہوئے ہیں، وہیں ان ہر 2 ملک کے عوام باہمی منافرتوں کی بھٹی میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ پروپیگنڈا وار ان دنوں 7ویں آسمان کو چھو رہی ہے۔ رہ گئے خود کشمیری عوام تو کیا وہ سکھی ہیں؟ وہ ہم سب سے زیادہ دکھی ہیں۔ ان کی زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں۔ وہ شاید سب سے خلاصی چاہتے ہیں، مگر کوئی بھی ان کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کشمیر کو اپنی شاہ رگ قرار دیتا ہے اور بھارت کے نزدیک کشمیر اس کے وجود کا لازمی حصہ ہے، یعنی وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ ناظرین کرام، کشمیر کو ایک رشتے ہوئے زخم یا ناسور کی حیثیت سے 7 دہائیاں بیت گئی ہیں، لیکن تازہ درد یا آپریشن کی تاریخ 5 اگست کا دن ہے، جب مودی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت پر مبنی انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کرتے ہوئے کشمیر کو بھارت میں ضم کر دیا۔ اس پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت محترمہ محبوبہ مفتی، کشمیری عوام سب کا غصہ قابل فہم ہے۔ تاہم اپنے اہل وطن کا غم و غصہ دیکھتے ہوئے یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے تو پچھلی 7 دہائیوں میں کبھی بھی بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو تسلیم نہیں کیا، پھر اس کی تنسیخ پر اتنا زیادہ شور کیوں؟ ہمارے عوام، میڈیا اور حکومتوں نے پچھلی 7 دہائیوں میں کبھی بھی کشمیریوں کی خود مختاری کے بھارتی آئین کے اس نام نہاد آرٹیکل کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ ہمارا 70 سالوں سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، یعنی کشمیریوں کے سامنے 2 ہی آپشن ہیں، بھارت کے ساتھ شامل ہو جائیں یا پاکستان کے ساتھ۔ بالفرض حق خود اختیاری کے بالمقابل حق خود مختاری کا نعرہ قابل عمل نہیں ہے، تو کیا مذہبی بنیادوں پر کشمیر کی تقسیم ممکن ہوگی؟ 1947 میں انڈیا کی پارٹیشن جس طرح ہوئی اور آبادیوں کے انخلاء میں بدترین بربادیوں کی داستانیں اس خطہ ارضی کو جس طرح آگ اور خون کے الاؤ اور بہاؤ میں ڈبو گئی ہیں، اس کے بعد کوئی بھی دل درد مند یا انسانوں سے محبت کرنے والا انسان اس قیامت خیز تباہی کی وکالت یا تحسین کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بعد میجورٹی رائے کی مطابقت میں یہی آپشن بچتی ہے کہ پورا کشمیر کسی ایک ملک کے پاس ہی رہے۔ اگر ہم ماضی میں نہیں رہتے، حال میں جیتے ہیں، تو ذرا یہ سوچیں کہ کیا زمینی حقائق کی مطابقت میں ایسا ممکن ہے؟ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے میڈیا، بالخصوص اہل دانش کو ان پہلوؤں پر بھی تھوڑا سا وقت نکال کر غور کر لینا چاہیے۔ ان دنوں ہماری سیاست و صحافت میں RSS کے بالمقابل کانگریس، مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کی خوب تحسین کی جا رہی ہے، جو بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے حال ہی میں ایک امریکی اخبار میں تفصیلی مضمون لکھا ہے، جس کا حوالہ انہوں نے اپنی احتجاجی ریلی سے خطاب میں بھی دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ RSS کا نظریہ سمجھنا ضروری ہے۔ RSS کا نظریہ کیا ہے؟ انتہا پسند ہندو لیڈر ساورکر نے یہ متشدد جماعت مسلمانوں کی نفرت میں بنائی تھی، یعنی اس کی پیدائش میں ہی مسلم دشمنی شامل تھی۔ ہندو توا کا مطلب ہی یہ تھا کہ جن لوگوں نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسرا مذہب اختیار کیا ہے، وہ شیر شرم بنیں اور اپنے اصلی مذہب میں واپس آ جائیں، چاہے وہ مسیحی ہیں یا مسلمان یا کسی بھی اور دھرم میں گئے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ RSS اور BJP صرف ہندو توا کو مانتے ہیں۔ RSS کو نہ روکا گیا تو وہ مسلمانوں کے بعد دوسری اقلیتوں کو بھی تنگ کریں گے۔ RSS کے نظریے کے خلاف سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔
आरएसएस के मेंबर नथुराम गोडसे ने ही महात्मा गांधी को कत्ल किया था, जबकि मोदी की क़यादत में बीजेपी की मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत ने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेकुलरिज्म को नज़रअंदाज कर दिया है। मोदी और उसके वज़रा आरएसएस के मेंबर हैं, उनसे किसी बेहतरी की तवक्को कैसे रखी जा सकती है। नाजरीन, ये सब बातें दुरुस्त कही जा सकती हैं, लेकिन कई दानिश्वर ये सवाल उठाते हैं कि ऐन इन हसास लम्हात में सूरत हाल की इस मुतवक्के संगीनी का पेशगी एहसास और इदराक क्यों ना किया गया। जब हमने आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मसावात पर यकीन रखने वालों की शदीद मुखालफत की, तो खुदा ने बदतरीन मुतशद्दिद लोग हम पर मुसल्लत कर दिए हैं। यूँ महसूस होता है कि अब दो कौमी नज़रिया दोनों अतराफ से हकीकत बनकर उठ खड़ा हुआ है। हमें ज़रूर गौर करना चाहिए कि इसका असल क्रेडिट किसको जाता है। इससे भी बढ़कर एक चीज़ हमारे आला तरीन मनसब से ही नहीं, पूरे मीडिया में तकरार से कही जा रही है, वो कश्मीर इशू को मज़हब से जोड़ने वाली है। मिसाल के तौर पर यह कहना कि अगर कश्मीरी लोग मुसलमान ना होते तो पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी होती। मजीद ये कि अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो आलमी बिरादरी खामोश रहती है। हमारे सदर ने भी कहा कि कश्मीर दुनिया भर के मुसलमानों का मुश्तरका मसला है। हमारा इस ज़िमन में ये मौक़िफ़ है कि अगर आप लोग कश्मीरी अवाम के सच्चे हमदर्द हैं तो फिर इस नो के स्लोगन से उनकी जिद्दोजहद को सबोताज करने से एहतराज़ फरमाएं और ये समझ लें कि आज की महज़्ज़ब दुनिया हमारी मजहबियत से नाला है, तो इसका एक वसी पस मंज़र है। जब हम अपना मतमा नज़र इस्लाम वगैरह की सूरत में बयान करते हैं तो हमारी मजलूमियत भी इसकी नज़र हो जाती है। दुनिया इसे जिहादी प्रोग्राम ख्याल करते हुए इसमें दहशत गर्दी की बू सूंघने लगती है। आज की महज़्ज़ब दुनिया इन तंगनाओं से कहीं आगे गुजर चुकी है।